देखिए 26 आयतें तो मैंने सिर्फ कही थी, कुरान पूरा गलत है। कुरान को अगर आप सिर्फ देखें तो वो एक अरब के अंदर जो होता रहा वो उसी तरह से अल्लाह का मैसेज मोहम्मद बताते गए अपने हित में। उनको शादी करनी थी तो अल्लाह का मैसेज आ गया, शादी कर दी। जब वो घिर गए और खुद कम थे तो अल्लाह का मैसेज आ गया, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। भैया लड़ना नहीं हमसे, तुम अपने को मानो, अपने को मान रहे। जब ज्यादा हो गए तो अल्लाह का मैसेज आ गया, मार डालो इनको। तो वक्त वक्त पे वो बदलता चला, कपड़े निकाल के दे दिया। 26 आयतें हमने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस्लाम विद आसिफ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ख़ास है। आपने देखा कि वसीम रज़वी ने किस तरीके से हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दस में गुस्ताखियाँ की और अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम पाक की किस तरीके से तौहीन की। अगर आप गौर से इसके वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तो आपने सुना होगा कि इसने कहा कि कुरान पूरा गलत है, सिर्फ 26 आयतें गलत नहीं। और इसने कहा कि अरब में जो होता रहा वैसे वैसे कुरान की आयतें आती गईं, और इसने कहा कि अपनी तरफ से गढ़ी गईं और जो अपने हित में थी मोहम्मद के उन्होंने वो किया। इसने जिन आयतों का हवाला दिया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घिर गए, तब उन्होंने कह दिया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। और जैसे ही अलग अलग हो गए उसके बाद हुक्म दे दिया कि इन्हें मारो काटो। दरअसल ये असली वाक़या क्या है ये तमाम मुसलमानों को पता है। कुरान पाक थोड़ा थोड़ा करके हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और जब ये आयत जो कुरान पाक के पारा नंबर 30 में ये आई है सूरत, इसका नाम है सूरह काफिरून। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हुई लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तो क्यों नाजिल हुई, इसके पीछे का वाक़या क्या है जिसको छुपा लिया जाता है, बताया नहीं जाता। दोस्तों, इसके पीछे का वाक़या ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुरैश की एक जमात आई। अरब का एक बहुत बड़ा ख़ानदान कबीला था कुरैश, उसकी एक जमात आई और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि आप हमारे दीन की पैरवी कीजिए, हम आपके दीन की पैरवी करेंगे। आप हमारे खुदाओं को पूजिए, हम आपके माबूद की तस्दीक कर देंगे। आप हमारे खुदाओं को मानने लगी, हम भी आपके अल्लाह को मानने लगेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि उसके सामने किसी दूसरे को उसके साथ शरीक ठहराऊं। कुरैश मायूस हो गए और आखिर में उन्होंने कहा कि चलिए कम से कम आप हमारे माबूद, हमारे खुदाओं को हाथ ही लगा दीजिए, उंगली से टच कर दीजिए, हम आपके खुदा को मानने लगेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इस मौके पर ये पूरी सूरत सूरह काफिरून नाजिल हुई, जिसके बिल्कुल आखिरी वाली आयत ये है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। ये वाक़या होने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर वो कुरैश की जमात पहले ही से मौजूद थी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ मुतवज्जह होकर उन्हें ख़िताब किया और आपने यही पूरी सूरत पढ़कर सुनाई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। और जब ये आयत उन्होंने सुनी तो वो मायूस हो गए और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अज़ियतें यानी तकलीफ़ें देना शुरू कर दी, उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। ये तो हो गया क्लियर कि ये आयत क्यों नाजिल हुई। अब वसीम रज़वी ने आगे कहा है कि जब ये आयत कंप्लीट हो गई और ये वाक़या हो गया कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मोहम्मद ने फरमा दिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। इसके बाद जब दोनों अलग अलग हो गए उसके बाद नबी ने इरशाद फरमाया, हुक्म दिया कि इन्हें मारो काटो। ये क्यों कह रहा है ऐसा, इसके पीछे भी इसने आधी बात छुपाई है। पता नहीं इसने कौन सा कुरान पाक पढ़ा है। मेरे पास ये कुरान पाक रखा हुआ है, अगर वसीम रज़वी चाहे तो मैं उसको ये कुरान पाक भिजवा दूंगा। उसकी भी गलती नहीं है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे किताबें हैं, ऐसी अहादीस हैं कुरान पाक के इंग्लिश ट्रांसलेट करके ऐसे ऐसे गलत तर्जुमे शाया किए गए हैं विदेशों में।
تو بات یہ ہے کہ اس نے یہ کہا تھا لکم دینکم ولی دین، نبی نے فرمایا تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، اور جب دونوں الگ ہو گئے گروہ تب نبی نے ارشاد فرمایا انہیں مارو کاٹو۔ یہ بات وسیم رضوی خود مانتا ہے کہ مکے میں، عرب میں، مدینے میں جو ہوا ویسے ویسے آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ بات تو میں نے کمپلیٹ کر دی، لکم دینکم ولی دین۔ اس نے جو کہا ہے کہ مارو کاٹو، یہ کیا ہے؟ یہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 32، آپ قرآن میں دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیچھے کا، پہلے میں آپ کو بتاؤں واقعہ کیا ہوا تھا جو میں نے پہلے کلیئر کیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین کا واقعہ کیا تھا، شان نزول جس کو کہتے ہیں۔ اب اس نے جو کہا ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا انہیں مارو کاٹو، تو اس کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے؟ ایک قبیلہ تھا عرینہ نام کا، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہمیں یہاں کی آب و ہوا، یعنی یہاں کا واتاورن اور یہاں کا پانی، یہاں کی غذائیں ہمیں راس نہیں آئیں، ہماری طبیعت خراب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کیا غیروں پر بھی بڑا رحم کرم فرمانے والے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ صدقے کی کچھ اونٹنیاں ایک جگہ پر بندھی ہوئی ہیں جو تحفے کے طور پر لوگ دے کے جاتے تھے، صدقہ نکالتے تھے۔ نبی کرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ وہاں جاؤ اور ان اونٹنیوں کا دودھ پیو۔ لہٰذا وہ گئے اور عرینہ قبیلے کے لوگوں نے دودھ پیا، اور دودھ پینے کے بعد وہ مرتد ہو گئے۔ انہوں نے وہاں پر ان جانوروں کو مارا، کاٹا اور کچھ لوٹ پاٹ کر کے بھاگ گئے۔ یہ بات نبی کرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ جب نبی کرم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ بات پتہ چلی، تب نبی کرم صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم۔ پوری آیت ہے آخر تک۔ اس میں آرڈر دیا گیا، اس میں آیت میں جو آرڈر ہے وہ ڈاکوؤں کے لیے ہے، ڈاکہ زنی کرنے والوں کے لیے ہے، جو چوری کرتے ہیں ان کے لیے آرڈر ہے کہ جو چوری کرے، جو ڈاکہ ڈالے، جو اللہ رسول سے بغاوت کرے، ایسے لوگوں کو اسلامی طور طریقے کے حساب سے ان کا قتل کیا جائے، یا ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ شرائط یہ ہے کہ وہاں پر جو چوری کر رہا ہے، اس نے اگر شہر میں چوری کی ہے تو اس کے ساتھ یہ سزا مقرر کی جائے گی، شہر سے باہر کی ہے تو اس کے لیے یہ سزا مقرر کی جائے گی، اور ان سزاؤں کو مقرر کرنے کے لیے وہاں پر بادشاہ کا اسلامی ہونا ضروری ہے، اسلامی قانون ہونا ضروری ہے، شریعہ قانون ہونا ضروری ہے، وہاں پر اسلامی حکومت ہونا ضروری ہے۔ تو یہ وسیم رضوی ڈر کیوں رہا ہے؟ یہ اگر چوری کرتا ہے، یہ اگر ڈاکہ ڈالتا ہے، تو یہاں پر نریندر مودی ہمارے پرائم منسٹر ہیں، جو ہمارا سنویدھان بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے لکھا ہے اس کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اگر یہ یہاں پر زنا کرتا ہے تو یہاں کے حساب سے سزا دی جائے گی، اگر یہ سعودی عرب میں جا کر کرتا ہے تو وہاں کے حساب سے اس کو سزا دی جائے گی۔ اپنے اپنے قانون ہیں۔ تو یہ جو سزا ہے اسلام نے مقرر کی ہے، نبی نے جو فرمایا کہ مارو کاٹو، یہ آیت ہے۔ اس حوالے سے اس کا واقعہ یہ ہے کہ نبی نے ان سے کہا کہ جاؤ اونٹنیوں کا دودھ پیو، اور وہ صحیح ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کی چوری کی، مال لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اور یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم۔ پوری یہ لاسٹ تک آیت نازل ہوئی، اور حکم دیا گیا کہ ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، انہیں سولی چڑھا دیا جائے، انہیں مار دیا جائے، جس طریقے سے کنڈیشنز ہیں۔ اس میں گھبرانے کی، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ صرف ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کافروں کا قتل کر دو، ڈاکو کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ اب وہ چوری چاہے وسیم رضوی کرے، چاہے وہ چوری ابھیشیک پانڈے کرے، چاہے وہ چوری سید کرے، چاہے وہ چوری کوئی دلت کرے، شیخ زادہ کرے، مسلمان کرے، ہندو کرے، کرسچن کرے، کوئی کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں پٹھان صاحب چوری کریں گے تو انہیں سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ کافر لفظ کو انہوں نے اتنا زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اس نے بتایا کہ قل یا ایھا الکافرون، جو لکم دینکم ولی دین پوری کافرون آیت ہے، اے محبوب تم کافروں سے کہہ دو۔ تو یہ کون کافر ہیں؟ کافر صرف ہندو نہیں ہیں۔ اگر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جا رہا، اللہ کا حکم ہے کہ کافروں سے کہہ دو، تو اس میں وہ سارے لوگ آ گئے جو اسلامی قانون سے باہر رہ کر کام کرتے ہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، چاہے میں ہوں۔ اس کا سیدھا سیدھا ٹارگٹ ہندو نہیں ہے،
کافر لفظ کی اوقات اس سے زیادہ بالکل نہیں ہے، جیسے کہ اگر مسلمان کتنا بھی بڑا پرہیزگار وہ چوری کرے تب بھی اس کو چور کہا جائے گا، ہندو چوری کرے تب بھی اس کو چور کہا جائے گا سنویدھان کے حساب سے، سید زادے چوری کریں تب بھی انہیں چور کہا جائے گا، کوئی بڑے مولانا حضرت چوری کریں انہیں بھی چور کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے تمام انسانیت میں جو لوگ اسلامی شریعت کے حساب سے نہیں چلتے، دو خدا مانتے ہیں، ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور کافر کا جو میننگ ہے اصلی، اس کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ کافر لفظ صرف ہندوؤں کو کافر نہیں کہا جاتا، یہاں پر جو ڈاکوؤں کو قتل کرنے کا حکم ہے اس آیت میں صرف کافروں کو نہیں ہے، اس میں یہ حکم ہے کہ میں اگر چوری کرتا ہوں تو میری بھی پکڑ ہوگی، میرے بھی ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے۔ اور یہ اسلام نے یہ اس طریقے کی سزائیں ہر کسی کے لیے نہیں رکھی، جس نے چھوٹا جرم کیا اس کے لیے چھوٹی سزائیں ہیں، جس نے بڑا جرم کیا اس کے لیے بڑی سزائیں ہیں۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئیں اور اس کے بعد جب یہ قانون وہاں پر لاگو ہو گیا، اس کے بعد وہاں پر تجارت میں بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا، راہگیر لٹنے کٹنے کم لگے، چوریاں کم ہونے لگی، لوگوں کو کاروبار میں بڑی سہولتیں ملی، لوگ دوران سفر بڑا بڑا مال لے کر جانے لگے، انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے، آپ اے ٹی ایم سے پیسے نکال کر جائیں آپ کو جان کا خطرہ ہوتا ہے، آپ بس میں جا رہے ہیں تو آپ سیف نہیں ہیں، یہاں تک کہ آپ کی جیب میں اگر قیمتی موبائل ہے تو آپ سیف نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں جس کے پاس پیسہ ہے وہ بچ جاتا ہے، جو غریب ہے وہ بیچارہ پس جاتا ہے۔ تو قرآن کو اچھی طریقے سے وسیم رضوی نے سمجھا نہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں وسیم رضوی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی 26 آیتیں جن پر اس نے اعتراض کیا ہے وہ تمام آیتیں مجھے بھیج دے، میں اس کی تمام آیتوں کی حقیقت، ان کی سچائی پورے ثبوت کے ساتھ اس کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پورے ہندوستان، پوری دنیا کو پتہ چلے کہ آج ہم مسلمانوں پر، ہمارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ہماری آسمانی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس پر کس طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں آدھی ادھوری باتیں بتا کر۔ تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کر وہ آیتیں مجھے بتائیں کمنٹ میں جن پر آپ کو اس وجہ سے شک ہے کہ لوگوں نے غلط طریقے سے انہیں پیش کیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ان کی صحیح نالج جانکاری آپ تک پہنچ